ऑलराइट, तो इट्स बीन 2 वीक्स जब से मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी और तब से अब तक मैं कहाँ गायब था उसको हम इस वीडियो में रिकैप कर लेते हैं। और साथ में वी विल डिस्कस के लाइफ के अपडेट्स वगैरह क्या चल रहे हैं और व्हाट्स ऑन माय माइंड दीस डेज़। तो सबसे पहले लास्ट वीडियो रमज़ान के अंदर थी और उसके बाद ईद आ गई एंड मैंने अपने इर्द गिर्द यही नोटिस किया है कि ईद के एक हफ़्ता पहले से लेके और अभी तक भी दी इंस्टीट्यूशंस और बिजनेसेस एंड एवरीथिंग जो है वो सही से कंटिन्यू अभी भी नहीं हुआ। आई एम ट्राइंग टू गेट 1 मंथ वीज़ा फॉर दुबई और उसके लिए मैं जब भी अप्लाई करता हूँ तो अभी फ़िलहाल यही फ़ील हो रहा है कि मोरल जो लोगों का है वो अभी काफ़ी डाउन है, वेकेशन मोड में हैं और वो जो रोज़े और ईद चल रही थी वो उसी के अंदर ही अभी तक चलता जा रहा है सिस्टम वैसे का वैसा ही। बट एनीवेज़ इस वीडियो के अंदर आई फ़ील लाइक कि जो सबसे बड़ा टॉपिक होगा या जो सबसे बड़ा अपडेट है या सबसे बड़ी रियलाइजेशन है मेरी रिसेंटली, दैट इज़ कि ईद के फ़ौरन बाद नेक्स्ट वीक में मेरे कज़न की शादी थी और शादी के ऊपर सब फैमिली मेम्बर्स और एवरीथिंग लाइक इकट्ठे हुए एंड एवरीथिंग हैपेंड। मुझे बहुत सारे लेसन्स मिले शादी के ऊपर। बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज के शादी पे जब सारे रिलेटिव्स इकट्ठे हुए हैं तो काफ़ी देर बाद ही आई थिंक अब तो इकट्ठे हुए थे। बट प्रॉब्लम ये हुआ कि शादी के ऊपर इतने सारे एतराज़ात जो कि मेरे छोटे भाई की शादी के ऊपर पहले भी था लेकिन तब इतना ज़्यादा नहीं था इशू। दिस टाइम अराउंड जो लड़ाइयाँ और जो होता है कि मुझे नहीं बुलाया उसको नहीं बुलाया, बिकॉज वी वर ट्राइंग टू कीप दी वेडिंग टू अ वेरी स्मॉलर स्केल, एक सादा सिंपल वेडिंग के बारात के ऊपर कम लोग आएंगे, वलीमे के ऊपर ऑफ कोर्स सब लोग आ सकते हैं, इट्स अप टू देम। क्योंकि हम लड़के वालों की साइड से थे तो वी डिड नॉट वांट टू बर्डन बारात के ऊपर ज़्यादा सारे लोग ले जाके। एंड वहीं पे ही ज़्यादा लड़ाइयाँ स्टार्ट हुई कि आपने हमारे घर से सिर्फ 2 लोगों को बुलाया है, हमारे घर से बच्चों को नहीं बुलाया, हमारी बेटी के ससुराल को नहीं बुलाया, हमारे बेटे के फ़लाँ रिश्तेदार था उसको नहीं बुलाया, या मेरा फ़लाँ फ्रेंड था उसको नहीं बुलाया, और करते कराते लाइक इट टर्न्ड इनटू अ होल थिंग। और फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड आई वुड से कि आई वाज डीपली डिसअपॉइंटेड एंड इट मेड मी सैड कि शादी का एक इवेंट ऐसा होता है कि जिस इंसान की शादी हो रही है एसेंशियली एंड आइडली होना ये चाहिए कि एवरीवन शुड गेट टुगेदर, कि आपकी शादी है और इसको हम किस तरह से इजी कर सकते हैं आपके लिए और इसको हम किस तरह से आपके लिए सिंपल कर सकते हैं, तो कोई काम है आप वो बताएं। बट इंस्टेड जो कल्चर और जो चीज़ मैंने देखी और नोटिस की दैट वाज के एवरीवन वाज लाइक कि शादी के ऊपर अगर आपने हमें नहीं बुलाया या हमारे फ़लाँ रिश्तेदार को नहीं बुलाया या हमारे घर बच्चों को नहीं बुलाया या फ़लाँ के ससुराल को नहीं बुलाया, तो दैट्स दे फील लाइक कि ये हमारी इज़्ज़त के ऊपर एक पर्सनल अटैक है। एंड ये सारी स्टोरी बताने का मकसद ये है कि इससे इतनी ज़्यादा एक एनर्जी ड्रेन हुई मेरी और एक इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट और सैडनेस थी कि हमारी सोसाइटी में ये सब चल क्या रहा है। अब ये सारी बातें शेयर करने का मकसद सिर्फ कंप्लेन करना नहीं था, सिर्फ एक स्टोरी टेलिंग नहीं था, बल्कि इट हैज़ एक्चुअली अ वेरी बिग लेसन बिहाइंड इट कि मैं एक फ्रीलांसर हूँ एंड फॉर मी एंड आई फील लाइक कि बाकी सब के लिए भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके इर्द गिर्द आपका इन्वायरमेंट कैसा है। दैट इफ़ेक्ट्स आवर मूड, दैट इफ़ेक्ट्स कि हम कितना प्रोडक्टिव हैं, कितना हमारा काम करने का दिल करता है, दैट इफ़ेक्ट्स हमारे ड्रीम्स, होप, एस्पिरेशंस, इंस्पिरेशंस क्या हैं, एंड परहैप्स सबसे बड़ी बात कि हमारे दिमाग की जो एक लिमिटेड प्रोसेसिंग की एक क्वांटिटी होती है, वो प्रोसेसिंग हमारी कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। अब शादी के दिनों में व्हाट हैपेंड कि वो सारी प्रोसेसिंग जो है वो या तो सैडनेस में कन्वर्ट हो रही थी कि ऐसे क्यों कह रहे हैं, या वो गुस्से में कन्वर्ट होती थी कि ये ऐसे क्यों कह रहे हैं, या वो एक अजीब लाइक कन्फ्यूजन में होता था मैं हर वक्त कि व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड अस, के थिंग्स आर एक्चुअली क्वाइट सिंपल, लेकिन इसको लोग क्यों कॉम्प्लिकेट करते जा रहे हैं। और इस सारे से जो सबसे बड़ा लेसन मुझे समझ आया दैट इज़ कि आप अपने इन्वायरमेंट के लिए ख़ुद रिस्पॉन्सिबल हैं। आप अगर इन चीज़ों से सैड होते जाएंगे या एंग्री होते जाएंगे तो यू आर स्टिल बीइंग अ पार्ट ऑफ इट। आप उन हालात को, उन एक्सटर्नल फैक्टर्स को ख़ुद को इफ़ेक्ट करने दे रहे हैं एंड इससे नुकसान एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ आपका अपना है। इन सारी चीज़ों से
جو لوگ کر رہے ہیں ان کا تو روز کا کام ہے, ڈز ناٹ افیکٹ دیم, وہ کرتے ہیں, کرتے رہیں گے. آپ ان کو چینج نہیں کر سکتے, آپ ان کو سمجھا نہیں سکتے. یو آر جسٹ wasting your energy and you're wasting your time into these extra nonsense things the more you become a part of them. تو میرے لیے پرسنلی سب سے بڑا لیسن اس سب میں یہ تھا کہ جسٹ گیٹ اوے فرام آل آف اٹ. جہاں پہ بھی آپ کو اس طرح کے رشتہ دار, لوگ, فرینڈس, کوئی بھی انسان جہاں پہ آپ کی انرجی کو بلڈ کرنے کی بجائے آپ کی انرجی کو کم کر رہا ہے, یا آپ کی انرجی کو وہ ویسٹ کر رہا ہے, یا آپ کے ٹائم کو وہ ویسٹ کر رہا ہے, تو جسٹ کسی قسم کی لڑائی کی, بحث کی, کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. جسٹ اسٹیپ اوے فرام دیٹ سچویشن. اس انسان سے کہیں کہ آپ جو کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں, بہت ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ اس کو کرتے رہیں, اینڈ جسٹ ریموو یور سیلف فرام دیٹ سچویشن, تاکہ آپ سائڈ پہ جا کے اپنا کام جو ہے اس کو کنٹینیو کر سکیں. اینڈ اس کے اندر پھر ایک اور فیکٹر بھی آ جاتا ہے کہ پاکستان کا کرنٹ انوائرمنٹ میں ہر وقت پاسبل نہیں ہوتا کہ آپ ان چیزوں سے اور ان فیکٹرز سے دور جا سکیں. اینڈ دیٹس وٹ برنگز می ٹو مائی ایکچوئل تھنگ کہ میں دبئی کے لیے اپلائی کر رہا ہوں ویزا, اینڈ آئی ڈو ایونچولی وانٹ ٹو موو اوے ٹو دبئی. اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ یہاں کے حالات اور کلچر اور فیکٹرز کے اندر سب کچھ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. تو وی ڈو اینڈ اپ گیٹنگ انوالوڈ ان دس تھنگ, اور پھر ہمارا کام کرنے کا دل نہیں کرتا. اب رمضان کے بعد سے لے کے اب تک, آج 14 تاریخ ہے, تو تب سے اب تک آئی ہیو ناٹ ڈن اینی ورک. میں نے کسی کلائنٹ کو پروپوزل نہیں بھیجا. ایون کلائنٹس کے ساتھ ای میلس, کمیونیکیشنز, بہت کچھ ہو رہا تھا یہ رمضان اور شادی سے پہلے. اس سے اتنی انرجی ڈرین ہوئی ہے کہ اب کوئی بھی کام کرنے کا ویسے ہی دل ہی نہیں کہہ رہا ٹو بگن ود. اینڈ دیٹ واز دی بگیسٹ آئی اوپنر فار می کہ اتنا ایک اچھے فلو کے اندر کام چل رہا تھا, اینڈ آل اٹ ٹک واز one wedding event and one interaction with my relatives, one interaction with the culture around me, جس سے میں ویسے تو جنرلی ڈسکنیکٹڈ ہوتا ہوں, بٹ صرف 3 دن اس کے اندر انوالو ہونے سے میرا 2 ہفتے ایٹ دس ٹائم ضائع ہو چکے ہیں. اینڈ دیٹس دی ٹیک اوے آئی وانٹ ایوری ون ٹو ہیو فرام دس ویڈیو, کہ آپ کو اپنا پیس, اپنا مینٹل پیس, اپنا انوائرمنٹ, یہ سب آپ کو خود ہی مینیج کرنا ہے, خود ہی آپ کو یہ سب کو بچانا ہے. اینڈ اٹس ریئلی امپورٹنٹ کہ آپ اپنے کام پہ فوکس تبھی کر سکتے ہیں جب آپ اپنے ارد گرد سے ڈسٹریکشنز اور اس قسم کی ساری چیزوں کو ہٹائیں گے. اس کے ملٹیپل ویز ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل, پہلے میں لاہور میں کسی ایئر بی این بی میں چلا جایا کرتا تھا, تو وہاں پہ میں 1 ہفتہ رہتا تھا, تو آئی وڈ گیٹ اوے فرام ایوری تھنگ, کہ دماغ میں جو چیزیں پھنس جاتی ہیں تو ان میں سے نکلنے کا مجھے موقع مل جاتا تھا. اینڈ ادروائز آئی وڈ گو ٹو مری, کہ وہاں پہ جا کے 1 ہفتہ رہ لیا. جسٹ گیٹ اوے فرام دیٹ سچویشن, چینج یور انوائرمنٹ, تاکہ آپ اپنے برین کو اور اپنی روٹین کو ایک ریسیٹ دے سکیں اور آپ دوبارہ سے اپنی روٹین میں ود سم نیو انسپریشن آ سکیں. بٹ دیز ڈیز آئی فیل لائک کہ مائی انسپریشن لائز ان موونگ ٹو دبئی, اور اس کے لیے وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈو رائٹ ناؤ از کہ اپلائنگ فار اے ویزا, کہ جس کے اندر میں دبئی میں 1 منتھ وہاں پہ جا کے رہوں, اور وہاں پہ لائف کیسی ہے, کسی ایئر بی این بی میں رہ کے ڈے ٹو ڈے لائف کو ایکسپلور کروں, اینڈ دین سی اف دیٹ از سم تھنگ دیٹس اے گڈ فٹ فار می. آئی ڈو ہیو سم سیونگز ایٹ دی مومنٹ, جس سے میں 30 دن کا یہ ایکسپیریمنٹ کر سکتا ہوں, اینڈ لیٹر آن آئی ول ڈیسائڈ کہ میں دبئی میں پرماننٹلی کوئی بزنس رجسٹر کر کے یا اس کے تھرو وہاں پہ موو ہو سکتا ہوں, ہونا چاہتا ہوں یا نہیں. اب اس وقت دنیا کے حالات بھی کچھ اس ٹائپ کے چل رہے ہیں آج کل, کے دبئی کا ویزا پہلے تو اٹ واز دی ایزیسٹ فار پاکستانیز, کہ آپ کو کہیں بھی جانا ہے تو آپ سب سے پہلے دبئی چلے جاتے ہو. تو دبئی تو ایسے ہی تھا کہ آپ لاہور جا رہے ہو یا اسلام آباد جا رہے ہو, تو کوئی ایک الگ سے ملک فیل نہیں ہوتا تھا, کیونکہ اتنی ساری رکاوٹیں نہیں تھیں دبئی میں جانے میں. بٹ ریسنٹلی دا پرابلم از کہ دبئی والوں نے بھی کافی زیادہ اپنے رولز کو اسٹرکٹ کیا ہے, بیکاز آف وٹ ایور ریزنس جو بھی پاکستانیوں نے وہاں پہ جا کے کیا, یا دے گیٹ ٹو مچ انوالوڈ ان پالیٹکس, وچ آلسو بائی دا وے آئی فیل لائک از اے ویسٹ آف ٹائم فار سم ون ہو از ٹرائنگ ٹو بلڈ دیئر اون لائفز. تو آپ اگر پالیٹکس جیسے ٹاپک میں پھنس جاتے ہیں, یا آپ دوسروں کو بلیم کرنے کے ٹاپکس میں پھنس جاتے ہیں, which I see a lot of my friends and family members do. It's easier کہ آپ کسی اور کو بلیم کر دیں. ایون I do it to this day کہ میرا یہ کام نہیں ہو رہا یا میرا دل نہیں کہہ رہا کیونکہ یہ ہوا, ایسے ہوا, ویسے ہوا. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے
ایون ان دس ویڈیو ایم سینگ کہ شادی کے اندر ایسے ہوا تھا ایسے ہوا تھا، تو 2 ہفتوں سے میں نے کام نہیں کیا. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں خود رسپانسبل ہوں کہ میں نے ان چیزوں میں خود کو انوالو کیوں کیا. میں ایک لیسن سیکھ رہا ہوں اس میں سے کہ آئندہ سے ایسی سچویشنز میں سے خود کو جسٹ ریموو یور سیلف اور یہ سارا کچھ. تو آئی ایم جسٹ ریویوئنگ اٹ کہ ایسے ہوا تھا اور ایسے ہوا تھا اور یہ ہوا ہے. اب ایک تو یہ طریقہ ہے اس کے اندر کہ میں یہ سیکھ لوں کہ میں نے آئندہ سے اس میں کیسے بچنا ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں صرف بلیم کر دوں کہ میں نے تو جی اب تک دبئی میں بیٹھے ہونا تھا، پر مجھے فلاں نے روک دیا، اس نے روک دیا، پولیٹکس نے روک دیا، دبئی کا ویزا ڈیفیکلٹ ہو گیا ہے اور پتہ نہیں کیا حالات اور یہ وہ. لائک بلیمنگ will not get me anywhere, but learning from my mistakes and taking the responsibility of my actions and even my responses to how others treat me, یہ میرے کنٹرول میں ہے اور اس سے میں سیکھوں گا اور اس سے میں آگے بڑھوں گا. اینی ویز بات میں کہہ رہا تھا دبئی کی، تو دبئی کے ویزے میں بھی کافی زیادہ ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں کہ 50-50 ریجیکشن ریٹ ہے، اور اپلائی کرنے میں اس وقت آئی ایم ناٹ شیور کہ میں اپلائی کرتا ہوں تو مجھے ملتا ہے کہ نہیں ملتا، بٹ آئی ایم اسٹل ڈیسائڈنگ ٹو گو فارورڈ ود اٹ کہ میں اپلائی کروں گا. اس کے اندر ویزا کی فیس ویسٹ ہوگی، اس کے اندر ٹکٹس کے جو ریفنڈ کے اندر جو پیسے کٹنے ہیں وہ سب ہوگا، بٹ دا ڈیسیژن میکنگ پارٹ آف اٹ از کہ پاکستان میں اگر میں رہتا ہوں تو اٹ مائٹ ٹیک می 1 year ٹو ریسیٹ مائی سیلف اینڈ اٹ ول ٹیک اے لاٹ آف ایفرٹ. لیکن اگر میں فزیکلی خود کو یہاں سے ریموو کر کے فار اے منتھ دبئی میں جاتا ہوں، وہاں کا لائف اسٹائل ایکسپلور کرتا ہوں، وہاں پہ رہتا ہوں، تو آئی مائٹ بی ایبل ٹو امپروو مائی سیلف ویری مچ کوئکلی. آئی مائٹ بی ایبل ٹو گیٹ اے لاٹ مور انسپائرڈ دین آئی کین انسپائر مائی سیلف یہاں پاکستان میں رہتے ہوئے. تو دیز آر سم آف دا تھنگس جو میں امیڈیٹلی اس وقت سوچ رہا ہوں. اور اگر دبئی کا ویزا لگ جاتا ہے، اف آئی اینڈ اپ ٹریولنگ ٹو دبئی، تو آئی ڈو پلان آن کہ میں اس سارے کو ڈاکومنٹ کروں. وہ آپ کے لیے بھی بینیفیشیل ہوگا اور وہ میرے خود کے لیے بینیفیشیل بھی ہوگا کہ Day 1 سے Day 30 جو 30 دن کے لیے میں دبئی میں رہتا ہوں، وٹ ڈو آئی ڈو، وٹ ڈز دیٹ لائف اسٹائل لک لائک. اور جب میں واپس آ بھی جاؤں گا 30 دن کے بعد، تو اٹ ول بی اے ریمائنڈر فار مائی سیلف کہ وہاں کے 30 دن کس طرح کے تھے، اینڈ اٹ ول انسپائر می ٹو ڈو مور ورک تاکہ میں زیادہ پیسے کماؤں اور پھر میں دبئی میں ایونچولی موو ہو سکوں. سو دیٹس آئی تھنک ایوری تھنگ آن مائی مائنڈ. یہ ریسنٹ ٹائمز میں جو ڈیفیکلٹیز آئیں، جو لیسن سیکھے میں نے، جو چیلنجز آ رہے ہیں ود دی دبئی ویزا اینڈ ایوری تھنگ، تو دس از اٹ فار دس ویڈیو. میک شیور ٹو کمنٹ بلو اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے یا اگر آپ کا کوئی فیڈ بیک ہے ریکارڈنگ اینی آف دس، یا آپ کا کوئی سملر ایکسپیرینس ہے جس سے آپ نے بھی کچھ طرح کی چیز سیکھی ہو. اینڈ ڈو سبسکرائب ٹو دس چینل تاکہ آگے جا کے جو بھی میرے جرنی میں اپڈیٹ ہے، جو بھی میں ایکسپلور کرتا ہوں، آئی وڈ بی ایبل ٹو شیئر دیٹ ود یو آن دس چینل. سو آئی ول سی یو نیکسٹ ٹائم. ٹل دین، اللہ حافظ.